بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَثُرَ فَإِن وُضِعَ لِكُلٍّ ابْتِدَاءً فَمُشْتَرَكٌ وَالْحَقُّ أَنَّهُ وَاقِعٌ حَتَّى بَيْنَ الضِّدَّيْنِ لَكِنْ لَا عُمُومَ فِيهِ حَقِيقَةً۔ اور اگر ایک سے زیادہ ہوں مفرد کے معنی وَإِن كَثُرَ، اور اگر زائد ہوں، ضمیر معنی مفرد کی طرف راجع ہے، اور اگر ایک سے زائد ہوں مفرد کے معنی تو اگر وضع کیا گیا ہر ایک معنی کے لیے ابتداءً تو مشترک ہے۔ والحق انہ واقع، اور حق بات یہ ہے کہ مشترک واقع ہے، حتیٰ کہ دو ضدوں کے درمیان بھی، لیکن اس میں حقیقتاً عموم نہیں ہے۔ وَإِن كَثُرَ معناه، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مشترک کی تعریف کی ہے۔ اگر لفظ مفرد کے معنی ایک نہیں ہے بلکہ ایک سے زائد ہیں تو اولاً اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یہ دو حال سے خالی نہیں۔ لفظ مفرد اگر ایک معنی نہ رکھتا ہو بلکہ ایک سے زائد اس کے معنی ہو، متکثر المعنی ہو وہ، تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس کو ہر معنی کے لیے ابتداءً الگ الگ وضع کیا گیا ہوگا، یا ابتداءً ہر ایک معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے۔ اگر لفظ مفرد ہر معنی کے لیے ابتداءً یعنی براہ راست وضع کیا گیا ہو تو اس کو مشترک کہتے ہیں، اور اگر ابتداءً ہر ایک معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا بلکہ ابتداءً تو معنی واحد کے لیے اس لفظ مفرد کو وضع کیا گیا، پھر کسی مناسبت کی وجہ سے دوسرے معنی میں اس لفظ مفرد کو نقل کر لیا گیا اور پھر وہ اس معنی ثانی میں مشہور ہو گیا ہو تو اس کو منقول کہتے ہیں۔ یہ جو قسم ہے منقول اور اس کی جو دیگر اقسام ہے وہ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کریں گے۔ اس عبارت میں تو مصنف نے صرف مشترک کی تعریف ہی کی ہے۔ وَإِن كَثُرَ فَإِن وُضِعَ لِكُلٍّ ابْتِدَاءً فَمُشْتَرَكٌ، یہ تو مشترک کی تعریف ہو گئی کہ اگر لفظ مفرد کے معنی کثیر ہوں اور ہر ایک کے لیے لفظ کو ابتداءً وضع کیا گیا ہو، ابتداءً کا مطلب ہوتا ہے براہ راست، تو اس کو مشترک کہتے ہیں۔ وَالْحَقُّ أَنَّهُ وَاقِعٌ، یہ جو عبارت ہے اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مناطقہ کے درمیان ایک مختلف فی مسئلے کا فیصلہ کیا ہے، راجع قول کو ذکر فرمایا ہے۔ دراصل لفظ مشترک کے سلسلے میں کئی طرح کے اختلاف ہیں، تقریباً 5 اختلاف ہیں جو مناطقہ کے درمیان مشترک کے سلسلے میں پائے جاتے ہیں۔ پہلا اختلاف تو یہ ہے کہ مشترک یہ ممکن بھی ہے یا نہیں۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ اگر لفظ مشترک ممکن ہے تو وہ حقیقت میں واقع ہے یا نہیں ہے۔ تیسرا اختلاف یہ ہے کہ اگر لفظ مشترک واقع بھی ہے تو ضدین کے درمیان واقع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ چوتھا اختلاف یہ ہے کہ اگر ضدین کے درمیان میں واقع ہے تو بوقت وقوع جس وقت وہ واقع ہو رہا ہے اس میں عموم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ پانچواں اختلاف یہ ہے کہ اگر عموم ہوتا ہے تو حقیقتاً ہوتا ہے یا مجازاً ہوتا ہے۔ یہ 5 اختلافات ہیں۔ پہلا اختلاف مشترک ممکن ہے یا نہیں، دوسرا اگر ممکن ہے تو واقع ہے یا نہیں، تیسرا اگر واقع ہے تو ضدین کے درمیان واقع ہوتا ہے یا نہیں، چوتھا اختلاف اگر ضدین کے درمیان میں واقع ہے تو بوقت وقوع اس میں عموم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پانچواں اختلاف اگر عموم ہوتا ہے تو عموم حقیقتاً ہوتا ہے یا مجازاً ہوتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب اختلافات کا ایک جملے میں فیصلہ فرما دیا، وَالْحَقُّ أَنَّهُ وَاقِعٌ حَتَّى بَيْنَ الضِّدَّيْنِ لَكِنْ لَا عُمُومَ فِيهِ حَقِيقَةً۔ یہ سارے اختلافات جو ہیں ان کا فیصلہ مصنف نے کیا ہے۔ تھوڑی سی تفصیل اس کی سماعت کریں اختلافات کی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشترک ممکن ہی نہیں، پہلا جو اختلاف ہے کہ مشترک ممکن ہے یا نہیں ہے، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشترک ممکن ہی نہیں ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشترک ممکن ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشترک ممکن ہی نہیں ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم مشترک کو مانتے ہیں تو پھر مشترک کو ماننے کی 3 شکلیں ہیں، یا تو
تمام معنی کا اس کے لحاظ ہوگا یا بعض معنی کا لحاظ ہوگا یا کسی بھی معنی کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، اور تینوں ہی صورتیں اس میں باطل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم پہلی صورت لیں یعنی لفظ مشترک کو ممکن مانیں اور اس کے اندر تمام معنی کا لحاظ کریں تو اس صورت میں نفس کا آنے واحد میں معنی کثیرہ کی طرف متوجہ ہونا لازم آتا ہے، یعنی نفس جو ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی گھڑی میں لفظ مشترک جتنے معنی کے لیے بھی ہوگا ان تمام معنی کی طرف نفس متوجہ ہوگا، اور ایک وقت میں معنی کثیرہ کی طرف نفس کا متوجہ ہونا باطل ہے۔ اور اگر یہ شکل نہ ہو بلکہ دوسری شکل ہو، یعنی تمام معنی کا لحاظ نہ ہو بلکہ بعض معنی کا لحاظ ہو، تو اس صورت میں ترجیح بلا مرجع لازم آئے گی، کیونکہ بعض معنی کا لحاظ کرنے اور دوسرے بعض کو چھوڑ دینے پر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، اس لیے ترجیح بلا مرجع لازم آئے گا، اور ترجیح بلا مرجع یہ بھی باطل ہے۔ تیسری صورت اگر ہم لیں یعنی کسی بھی معنی کا لحاظ نہ کریں تو وضع کا باطل ہونا لازم آئے گا، کیونکہ مشترک کو تو متعدد معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، اور یہاں ایک بھی معنی اس کے ملحوظ نہیں، تو ظاہر بات ہے اس کا وضع کرنا جو ہے یہ باطل ہو گیا، اور وضع کا باطل ہونا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مشترک ممکن ہی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشترک ممکن ہے وہ امکان کے قائل ہیں، ان کی طرف سے اس دلیل کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو تین صورتیں بیان کی ہیں مشترک کے امکان کی، ہمیں دوسری صورت اس میں تسلیم ہے، یعنی بعض معنی کا لحاظ کیا جائے۔ اب رہا اس پر آپ کا یہ اعتراض کہ بعض معنی کا لحاظ کرنے میں ترجیح بلا مرجع لازم آئے گی، اس لیے کہ ترجیح بلا مرجع لازم آئے گی، تو آپ کا یہ کہنا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں؟ اس لیے کہ بعض معنی کا لحاظ کرنے میں ترجیح بلا مرجع لازم نہیں آتی ہے۔ لازم کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ذہن جو ہے وہ بعض معنی سے مناسبت رکھتا ہے اور بعض معنی سے مناسبت نہیں رکھتا، تو جن معنی سے ذہن کو مناسبت ہوگی ذہن انہی کا لحاظ کرے گا، اور ذہنی مناسبت یہ ترجیح کے لیے کافی ہے، لہذا ہم دوسری صورت اختیار کریں گے، اور آپ کا جو اعتراض تھا کہ ترجیح بلا مرجع لازم آئے گی وہ بھی لازم نہیں آئے گی، بلکہ ترجیح کے لیے یہاں پر ذہنی مناسبت کافی ہو جائے گی۔ پھر جو لوگ مشترک کو ممکن کے قبیل سے مانتے ہیں اس کے اندر بھی دو گروہ ہو گئے۔ ایک جماعت وہ ہے جو وقوع کی قائل ہے، دوسری جماعت وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ مشترک ممکن تو ہے لیکن واقع نہیں۔ یہ جو دوسرا اختلاف تھا اس کی بات یہ ہم کر رہے ہیں کہ اگر مشترک ممکن ہے تو واقع ہے یا نہیں۔ تو جو لوگ ممکن کے قائل تھے اس میں پھر دو جماعتیں ہیں۔ یہ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ ممکن بھی ہے اور واقع بھی ہے، دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ ممکن تو ہے مشترک لیکن واقع نہیں ہے۔ جو منکرین وقوع ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ مشترک میں ابہام ہوتا ہے، کیونکہ اس کے معنی متعین ہوتے ہی نہیں یہاں پر کون سے معنی ہے، اس لیے اگر مشترک واقع ہوگا تو اس کی پھر دو صورتیں ہوں گی، یا تو مشترک کا کوئی بیان لایا جائے گا یا مشترک کا کوئی بیان نہیں لایا جائے گا۔ اگر مشترک کا بیان نہیں لایا جاتا ہے تو چونکہ بہت سارے معنی کے لیے اس کو تو وضع کیا گیا، لہٰذا مقصود کے سمجھنے میں خلل واقع ہو جا، اور اگر مشترک کا ہم بیان لے کر کے آئیں تو پھر مقصد کو حاصل کرنے میں بیان ہی کافی ہے، مشترک کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ مشترک واقع نہیں۔ دوبارہ اس دلیل کو سنیں، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مشترک ممکن تو ہے لیکن واقع نہیں ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ مشترک میں ابہام ہوتا ہے، اس لیے مشترک کے وقوع کی اب دو صورتیں ہوں گی، یا تو اس کا بیان لایا جائے گا یا بیان نہیں لایا جائے گا۔ اگر مشترک کا بیان لایا نہیں جاتا ہے تو مقصود کے سمجھنے میں خلل اور دشواری پیش آئے گی، اور اگر اس کا بیان لے کر کے ہم آئیں گے تو پھر مقصد حاصل کرنے میں، حصول مقصد میں بیان ہی کافی ہے، مشترک کو لانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشترک ممکن بھی ہے اور واقع بھی ہے، ان لوگوں کی طرف سے اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ کبھی کبھی عبارت میں ابہام ہی مقصود ہوتا ہے،
اس لیے یہ کہنا کہ ابہام جو ہے وہ مخل مقصود ہے، مقصود کو سمجھنے میں خلل ڈالنے والا ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں ابہام مفید مقصود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر توریہ میں ابہام ہوتا ہے، لیکن وہاں پر جو مقصد ہوتا ہے متکلم کا وہ ابہام ہی ہوتا ہے، وہ خود جان بوجھ کر کے ایسی عبارت لے کر کے آتا ہے کہ دوسروں کو سمجھنے میں دشواری پیش آئے، لہٰذا یہ کہنا کہ ابہام مخل مقصود ہے یہ درست نہیں۔ یہ دو اختلافات ہو گئے۔ تیسرا جو اختلاف تھا کہ ضدین کے درمیان میں واقع ہے یا نہیں ہے، تو جو لوگ امکان کے اور وقوع کے قائل ہیں وہ حضرات، ان میں پھر دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ضدین کے درمیان میں بھی واقع ہوتا ہے، دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ ضدین کے درمیان میں واقع نہیں ہوتا۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مشترک ممکن بھی ہے اور واقع بھی ہے لیکن ضدین کے درمیان میں واقع نہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر ضدین کے درمیان میں ہم اس کو واقع مانیں تو اس صورت میں اجتماع متنافیان لازم آتا ہے، اس لیے کہ مشترک جو ہے وہ اتحاد چاہتا ہے اور ضدین یہ تنافر، اور اتحاد اور تنافر میں منافات ہوتی ہے، اس لیے اجتماع متنافیان لازم آئے گا، لہذا دو ضدوں کے درمیان میں مشترک واقع نہیں ہوگا۔ جو لوگ ضدین کے درمیان میں وقوع کے قائل ہیں وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ تنافر اور اتحاد یہ دونوں ایک جہت سے نہیں ہوتا کہ منافات لازم آئے، منافات تب لازم آئے گی کہ تنافر اور اتحاد دونوں ایک ہی جہت سے ہوں، حالانکہ یہاں پر دونوں ایک جہت سے نہیں ہوگا، بلکہ تنافر جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے ہوگا اور اتحاد وہ لفظ کے اعتبار سے ہوگا، تو اعتبار چونکہ بدل گیا اس لیے تنافر اور اتحاد دونوں ایک ساتھ بھی جمع ہو سکتے ہیں۔ پھر جو لوگ مشترک میں عموم کے قائل ہیں، یہ جو اختلاف ہم نے ذکر کیا ہے، ایک تو یہ ہو گیا کہ ضدین کے درمیان میں واقع ہے تو بوقت وقوع اس میں عموم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ چوتھا جو اختلاف تھا تو یہ چوتھے اختلاف کی بات اب آئی ہے، جو لوگ مشترک میں عموم کے قائل ہیں، یعنی اس میں بھی گویا کہ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ضدین کے درمیان میں واقع ہے تو پھر ان میں دو کہ ضدین کے درمیان میں واقع تو ہوتا ہے لیکن بوقت وقوع عموم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس میں دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ بوقت وقوع عموم ہے، دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ بوقت وقوع عموم نہیں ہے۔ تو جو لوگ امکان وقوع کے تو قائل ہیں لیکن ضدین کے درمیان میں وقوع کا انکار کرتے ہیں، ان کی دلیل آپ کے سامنے آ گئی۔ پھر جو لوگ ضدین کے درمیان میں بھی واقع اس کو مانتے ہیں، ان میں دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ بوقت وقوع عموم نہیں ہوتا، ایک گروہ یہ کہتا ہے بوقت وقوع عموم ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بوقت وقوع مشترک میں عموم ہوتا ہے، ان کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس میں نسبت کے اختلاف سے معنی میں اختلاف ہے، یعنی ایک ہی وقت میں صلاۃ کے متعدد معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، اسی کا نام عموم بھی ہے۔ جیسے صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف کریں تو رحمت کے معنی، بندوں کی طرف کی جائے تو دعا کے معنی، فرشتوں کی طرف ہو تو اس کے معنی استغفار کے ہو جائیں گے۔ اور آیت میں چونکہ صلاۃ کی جو نسبت ہے وہ اللہ اور فرشتوں دونوں کی طرف کی گئی ہے، لہذا ضدین پایا گیا، صلاۃ کے دو مختلف معنی ایک ہی وقت میں یہاں پر مراد ہو گئے اور اسی کا نام عموم بھی ہے، لہذا معلوم یہ ہوا کہ عموم ہوتا ہے۔ جو لوگ عموم کے قائل نہیں ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ کے یہاں پر متعدد معنی مراد نہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی میں جو آپ نے کہا کہ صلاۃ کے دو مختلف معنی مراد ہیں، چونکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی اور فرشتوں کی طرف بھی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر صلاۃ کے متعدد معنی نہیں ہے، بلکہ صلاۃ کی جو وضع ہے وہ ایک معنی کلی کے لیے ہے اور دعا، استغفار وغیرہ جو ہیں یہ اس کے اجزاء ہیں۔ تو آیت میں یصلون کے جو معنی ہیں وہ اصل توجہ اور اہتمام کے، یعتنی اعتناءً کے اس کے معنی آتے ہیں توجہ اور اہتمام کرنا، اور پھر ہر شے کا اہتمام، اعتناء اور توجہ جو ہے وہ اس کی شان کے مطابق ہوگی۔ تو فرشتوں کی شان کے مطابق توجہ جو ہے وہ اس کے معنی استغفار کے پھر ہو جائیں گے، یعنی فرشتوں کی شان کے مطابق جو توجہ ہے وہ استغفار ہے، اللہ کی شان کے مطابق جو توجہ ہے وہ رحمت ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یصلون علی النبی میں صلاۃ کے معنی متعدد یہاں پر نہیں ہے بلکہ ایک ہی معنی ہے، یعنی اعتناء اور توجہ۔
تو یہ ایک اختلاف ہو گیا۔ پھر جو لوگ مشترک میں عموم کو مانتے ہیں ان میں دو گروہ ہیں، ایک حقیقتاً مانتے ہیں، ایک مجازاً مانتے ہیں۔ جو لوگ حقیقتاً عموم مانتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ مشترک کی وضع ہر معنی کے لیے ہوتی ہے، مشترک کی وضع ہر معنی کے لیے الگ الگ باضابطہ ہوتی ہے، اس لیے تمام معنی مراد لینے کی صورت میں یا بعض معنی مراد لینے کی صورت میں لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں ہی استعمال ہوگا، اور معنی موضوع لہو میں لفظ کا استعمال ہونا یہ حقیقت کہلاتا ہے، اس لیے مشترک میں جو عموم ہوتا ہے وہ حقیقتاً ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشترک میں عموم حقیقتاً نہیں ہوتا بلکہ مجازاً ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عموم چونکہ مشترک کے معنی موضوع لہو نہیں، اس لیے معنی موضوع لہو چونکہ عموم ہے ہی نہیں اور اس کے اندر عموم پایا جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے یہ مجازاً ہوا، چونکہ لفظ کے خلاف وضع معنی میں استعمال ہونے کو ہی مجاز کہتے ہیں، اور مشترک کے معنی میں عموم ہے نہیں، یہاں پر عمومی معنی میں وہ استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا یہ عموم تو پایا جائے گا لیکن مجازاً پایا جائے گا، حقیقتاً عموم نہیں پایا جائے گا۔